بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ صبح کیسر کے 3 مسئلہ ساتھی بیدو زبان جاننے والے مزدور کے ہمراہ ان کی کسی قریبی بستی میں جائیں اور خوراک اور یہ پیسوں کا لالچ دے کر کسی میزوں کو ہمراہ لائیں جو ہمیں صحیح راستے پر ڈال سکے۔ اگلے روز صبح ہی مزدور کے ہمراہ کیسر کے 3 ساتھی لڑکے چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہی میں نے 2 اور مسلح لڑکوں کو انہیں کور دینے کو بھیجا۔ دوپہر ڈھلنے تک 5 لڑکے اور مزدور، ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر بیزوں کے ہمراہ واپس لوٹے۔ میزوں سے چونکہ پہاڑی راستوں سے گزرنے کی عادت تھے، انہیں یہ سفر بالکل محسوس نہ ہوتا تھا، جبکہ سب لڑکوں کے دم پھولے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ $50 کے عوض یہ دونوں میدو ہمیں مورک قبیل تک چھوڑیں گے۔ ان میدوں کے چہروں سے ہی غربت، افلاس اور بھوک دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے انہیں کھانے کے لیے ٹین فوڈ کے 2 ڈبے دیے۔ انہوں نے مزدور کی زبانی بتایا کہ اگر ہم ان کے قدم بہ قدم تیز چل سکیں تو گہری رات ہونے تک مورک قبیلے تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ایک رات راستے میں پڑاؤ کرنا پڑے گی۔ ہم نے راستے میں پڑاؤ کرنے والی بات مان کر اس وقت اپنا کیمپ اکھیڑ اور خچروں پر سامان لاد کر میزو کی رہنمائی میں پھر پہاڑ پر چڑھ کر مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ مزدور سے بار بار کچھ پوچھ رہے تھے کہ ان کی گفتگو میں جب کئی بار ڈالر لفظ نہیں دیا تو میں نے مزدور کی زبانی انہیں کہا کہ انہیں 50 نہیں بلکہ $60 دوں گا، بے شرط وہ کہ وہ ہمیں سہل اور صحیح راستے سے لے جائیں۔ انعامی $10 کا سن کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ بار بار قدم بوسی کے انداز میں میرے سامنے جھک جاتے۔ مجھے رہ رہ کر ان میزوں کا خیال آ رہا تھا کہ جو ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہوں نے ہم پر حملہ اس لیے کیا تھا کہ ہمارا سامان لے سکیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھوک انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ زمانہ قدیم میں جتنی بڑی جنگیں لڑی گئیں وہ خوراک اور پانی کے حصول کے لیے تھی۔ عربین یورپ سے نکلے تو برصغیر میں آ گئے۔ اس نقل مکانی کی وجہ کیا تھی؟ صرف سامان و خرد نویش کا حصول۔ سفید ہند، چنگیز خان، ہلاکو اور بہت سارے دوسرے حملہ آور صرف اس مقصد کے پیش نظر لڑتے بھیڑتے تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ خود میری اپنی مثال بھی تھی۔ اس مہم کو سر کرنے کے پس منظر میں راجہ سے کیے ہوئے وعدے کے ساتھ ساتھ اپنی ابتر مالی حالت بھی تھی۔ ظلم تو وہ کرتے ہیں جو بے اندازہ دولت اور وافر وسائل کے باوجود مزید اور مزید کے چکر میں ایسے پھنستے ہیں جن سے کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور ان کا انجام جاتی امراء کے ان لوہاروں جیسا ہوتا ہے جو اپنے جامے سے اتنے بالکل باہر نکل آتے ہیں کہ پاکستان حکومت پر قابض ہو کر ساری ملکی دولت کو چٹ کرنے کے بعد بھی ان کا پیٹ نہ بھرا اور ملک کے امیر المومنین اور بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ بادشاہ بھی بچہ سکا، اسی طرح اچانک ہی ملک کا بادشاہ بن بیٹھا تھا، لیکن جلد ہی انجام سے دو چار ہوا۔ میں تو ایرانوں کے ان جیسے دولتیوں کی موت چاہے طبی ہو کیسی عبرت ناک اور تکلیف دہ ہوگی۔ بڑے بڑے مالات کارخانے اور فیکٹریوں بنانے والے جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو انہیں بخوبی علم ہوتا ہے کہ 6 فٹ لمبی تاریخ قبر ہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگی، اور یہ مالات، فیکٹریاں، کارخانے اور ملکی اور غیر ملکی بینکوں میں جمع اربوں خربوں روپے جو ہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے تو ان کی جان کیسے نکلتی ہوگی؟ جائیدادوں پر تو ان کے نالائق اولاد قابض ہو کر عیش و عشرت میں پڑ جائے گی۔ غیر ملکوں میں جعلی ناموں سے جمع کی ہوئی دولت بینک والوں کے ملکیت بن جائے گی، اور صحیح نام سے بھی اس دولت کو جمع کرنے والوں کے ورثاء بھی شاید اسے حاصل کر سکیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سوئس بینک میں رکھا 58 من سونا اور کروڑوں ڈالر ابھی تک اس کے ورثاء کو نہیں ملے۔ یہ ڈالر بھٹو کی حکومت کے دوران لیبیا کے سربراہ معمر قذافی نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کے لیے بطور امداد دیے تھے، جسے بھٹو نے سوئٹزرلینڈ میں اپنی ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا تھا۔ 58 من سونا پاکستان میں قاسم بھٹی اور دوسرے اسمگلروں سے پکڑا گیا تھا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور حکومت سے یہ اسٹیٹ بینک رہا، لیکن بھٹو کے دور میں اچانک غائب ہو گیا۔ بھٹو کے دونوں بیٹے اپنے قتل ہو گئے، بیوی ہوش و حواس سے آ رہی نیم پاگل، اور بیٹی سرے مال اور بہت ساری جائیدادوں اور مال دولت کی مالک دبئی، یورپ اور امریکہ میں در بدر خاک بسر۔ شوہر جیل میں اور بچے ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہیں۔ یہ انجام ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ان کا جو اولاد کے اصول میں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی اکرم رضی اللہ کا قول ہے، اگر آسان موت چاہتے ہو تو اپنے گھر کو ایسا خالی رکھو جیسا کہ قبر۔ صرف صاف اور سیدھی سادی زندگی ہی موت کو آسان بنا سکتی ہے۔ ترکی کا صدر 300 سے زیادہ دن کومے میں ایسی حالت میں رہا کہ ذرا ہوش میں آتا تو درد اور تکلیف سے چلا اٹھتا، پھر کومے میں چلا جاتا۔ کوما موت اور زندگی کی درمیانی صورت ہے، جس سے انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن جسم اور
دماغ بے جان۔ شہادت اسی لیے افضل ترین اور انتقال کی بہترین صورت ہے، اور اللہ پاک نے شہید کے متعلق قرآن حکیم میں فرمایا کہ انہیں شہیدوں کو مردہ مات کو یہ زندہ اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ بات کہاں سے چلی جاتی اور کہاں آن پہنچی۔ جان باز تحریر کرتے وقت میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ داستان کی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے باتیں بھی لکھ دوں جنہیں آپ پڑھ کر ایک بھٹکا ہوا انسان بھی راہ راست پر آ جائے تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ دونوں میدو ہمیں پہاڑ کی بلندی پر واپس لے جا کر مشرق کی طرف جانب چل پڑے۔ تقریباً 1 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم پھر ڈھلوان میں اترے۔ یہ خشک اور آب گیا پہاڑی حصہ تھا۔ ہمارے آگے اب ایک جنگل تھا جس میں بنی ایک پگڈنڈی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بیدو نے اسے بتایا کہ اس جنگل میں درندے اور سانپ اشجار وغیرہ کثرت سے ہیں، اس لیے محتاط رہے۔ پگڈنڈی پر آگے آگے بیدو اور اپنے بھالے تھامے اور پیچھے ہم اپنا لوڈڈ اسلحہ ہاتھوں میں لیے چل رہے تھے۔ ہمارے قافلے میں خچر اب درمیان میں تھے اور ان کے پیچھے تھئی اور آگے ہم۔ یوں ہی چلتے ہوئے ہمیں بڑا چشمہ دکھائی دیا۔ بیدو نے کہا کہ ہم چشمے کے شروع میں اگر شام بسری کے لیے اپنا کیمپ لگا لیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ جنگلی درندے اس چشمے کے پانی کی گزر سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اسی لیے یہ جگہ نسبتاً بہتر اور محفوظ ہے۔ ہم نے وہیں پر ایک مناسب جگہ دیکھ کر اپنا کیمپ لگایا۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے ٹین فوڈ تھا اور ہمارے قافلے میں 2 میدو بھی شامل تھے۔ ٹین فوڈ کو میں مورگ اور موگ قبیل کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے مزدور سے کہا کہ ان میدو سے پوچھے کہ ہم یہاں کچھ شکار وغیرہ بھی مل سکتا ہے۔ میدو نے کہا کہ 2 رائفل بردار ہمارے ساتھ جنگل میں چلیں۔ اس بار کیسر کے 3 ساتھی ان کے ساتھ جنگل میں گئے۔ آدھ گھنٹے کے اندر ہی ہمیں 2 پھیروں کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد دونوں میدو ایک نیل گائے کو گھسیٹتے ہوئے لے آئے۔ کیسر کے 2 ساتھیوں نے نیل گائے دیکھ کر فیر کیے تھے اور تیسرے نے اسے ذبح کیا۔ اتنی جلد شکار ملنے پر تینوں خوشی سے اچھل رہے تھے۔ تھئیوں نے حسب معمول اتنے عرصے میں لکڑیاں جمع کر لی تھی۔ خوب سیر ہو کر ہم نے بھنا گوشت کھایا۔ میں نے پہلے کی طرح تھئی اور کیسر کے ساتھیوں کی 3 ٹولیاں بنائی جنہیں رات کو باری باری پہرا دینا تھا۔ ہم جلدی ہی سو گئے۔ میں نے نگران پہرے داروں کی میزوں پر خاص طور پر نگاہ رکھنے کو کہا۔ ان سب علاقوں میں جنگل کا قانون چلتا ہے اور میری حالات ایسے تھے کہ سفر کے دوران ماضی کے واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ صبح 8 بجے ہم نے اپنا پڑاؤ کا سامان خچروں پر لادا۔ شمس بھی ایک خچر پر بیٹھ گیا اور ہمارا قافلہ چشمے کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ مورگ قبیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے دونوں میزو گائیڈ کے مطابق ہم شام ڈھلنے سے پہلے ہی قبیلے کے مرکز میں پہنچ جانا جہاں سردار کی رہائش تھی، ورنہ سارا قبیلہ تو اطراف میں چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ مجھ سمیت میرے تمام مبرے کے اس انوکھے اور عجیب و غریب روایت کے حامل قبیلے میں جانے کے شوق کے باعث برا حال تھا۔ مغربی فلموں میں افریقہ اور جنوبی امریکہ کے قدیم قبائل کے بارے میں خاصا کچھ دیکھ رکھا تھا، لیکن ایک قدیم قبیلے میں جانے اور چشم خود ان کی رسم و رواج دیکھنے کا ہم سب کے لیے یہ پہلا موقع تھا۔ میزو گائیڈو نے مزید انعام کی لالچ میں سفر کے دوران ہمیں اس قبیلے کے ادب و آداب کے متعلق مزید کئی باتیں بتائیں۔ اب ہم گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے تمام ممبروں کو جنگلی درندوں اور سانپوں سے بچنے کے لیے چوکارا رہنے کی سخت تلقین کی۔ ڈھلوان میں جانے کے باعث چشمے کے پانی کی روانی میں خاصی تیزی آ چکی تھی اور پتھروں بھرے پاٹ بھی پانی پتھروں سے ٹکراتا اور جھاگ بناتا ہوا تیزی سے بہہ رہا تھا۔ بیزو نے ہمیں بتایا کہ جب تک فی الحقیقت کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو فیر نہ کریں۔ بورا قبیلے کے عقیدے کے مطابق تمام جنگلی جانور قابل احترام ہیں اور شکار کے لیے تو انہیں ہرگز کسی جانور یا پرندے کو نہ ماریں۔ شمس جواب تک راستہ جاننے کی غلط بیانی اور کینسر کی ٹھیکائی کرنے کے باعث چپ تھا۔ بولا اس قبیلے میں صدیوں پہلے ایک بدھ بھکشو آیا تھا جس نے بیمار سردار کا علاج کر کے اپنی عزت و توقیر بنا لی تھی۔ اسی کے پرچار کے باعث یہ قبیلہ بدھ مذہب کا پیروکار ہے۔ سردار کے مرنے کے بعد جو دوسرے سردار ہیں وہ رفتہ رفتہ بدھ مت سے دور ہو گئے۔ بدھ مذہب کے مطابق کسی قسم کا گوشت کھانا یا جانوروں کو ہلاک کرنا منع ہے۔ جنگل میں رہنا اور گوشت سے پرہیز اور درندوں اور زہریلے حشرات اولاد کا شکار ہونا انہیں زندہ رہنے دینا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اب اس قبیلے کی حدود میں جانوروں اور پرندوں کا شکار محض اسی لیے پسند نہیں کیا جاتا کیونکہ بورنگ اسے غیر لوگوں کی مداخلت اور اپنی ضروریات کی خوراک میں کمی سمجھتے ہیں۔ مجھے تو یقین ہے کہ سردار نے آپ کو خوش آمدید کہا تو ضیافت میں آپ کے لیے بھی شکار ہی پیش کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ یہ کیجیے گا کہ سردار کو کہیں کہ زندہ جانور اور پرندوں کو ہم خود حلال کریں گے۔